صالح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے شروع میں کہا تھا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، وہ کون سی ہے؟ ھذی ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، آیاتن، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، فذروا، چھوڑ دو اس کو، تاکلوا فی ارض اللہ، وہ جہاں چاہے کھائے پیے، ولا تمسوا بسوء، برے ارادے سے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ان ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور حتیٰ کہ سرکشی پر اترا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے اترے سرکشی پر کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ان ظالموں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ کونچیں، اللہ اللہ، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، آیت اللہ کی توہین کی، آیت اللہ ناقۃ اللہ تھی، اس کی انہوں نے توہین کی اور کونچے کاٹ ڈالی، مار ڈالا اونٹنی کو۔ وَاتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ان ظالموں نے۔ جس وقت انہوں نے یہ کردار ادا کیا نافرمانی کا اور بہت بڑا جرم کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، تو بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی اور نافرمانی کے آخری درجے میں پہنچ کر اور کیا کہنے لگے؟ صالح علیہ السلام کو کہنے لگے وَقَالُوا يَا صَالِحُ، او صالح ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جس عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، تو نے کہا تھا جو اس کو برے ارادے سے اونٹنی کو ہاتھ لگائے گا اللہ کا قہر پا پڑے گا، اللہ کا عذاب آ پڑے گا، لے وہ عذاب دیکھتا نہیں ہے، اونٹنی تڑپ رہی ہے، دیکھتا نہیں ہے، اونٹنی کی کونچیں ہم نے کاٹ ڈالی ہیں، ختم کر دیا ہے، لہذا فاتنا ایتنا بما تعدنا، ایتنا بما تعدنا، لے وہ عذاب جس کی تو دھمکیاں دیتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی اللہ کا کیا ہے؟ رسول ہے، تو لے عذاب، ہم نے مار ڈالا ہے اونٹنی کو، تو کہتا تھا یہ ناقۃ اللہ ہے، لہذا لے عذاب۔ بس ان کا یہ کہنا تھا، اللہ اللہ، بس انہوں نے جب یہ نبی، کیونکہ جب انہوں نے اونٹنی کو کاٹا ان کا اگلا اقدام نبی پر حملہ کرنا تھا، رسول پر حملہ کرنا تھا، لیکن اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے کہ میں بھی اور میرے رسول، چاہے میرا رسول اکیلا کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے رسولوں کے ساتھ کہ میں بھی اور تم بھی غالب رہو گے، میں کسی کو تمہارے اوپر غالب نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، جب ان کا یہ ارادہ ہوا، کونچیں اونٹنی کی کاٹ ڈالی، مار ڈالا اور عذاب کے بھی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے، لے عذاب۔ پھر ہوا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ایک تھر تھراہٹ پیدا ہوئی زمین کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، ایک زلزلہ پیدا ہو گیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ کے بل گرے ہوئے، مرے ہوئے پڑے تھے، کوئی بھی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک تو چیخ اور چنگاڑ کی آواز آئی اور ایسا زمین پر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، ان کے سارے وہ قصور و محلات، مکانات بھی زمین بوس ہو گئے، اور یہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب ان ظالموں نے کہا تھا ایتنا بما تعدنا، لے آ وہ عذاب، اور یہ عذاب جب انہوں نے کہا لے آ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کا وہ وعدہ سناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔
یہ بعد میں اللہ نے اس جملے کو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ حضرت صالح علیہ السلام فتولا عنہم، اس قوم سے منہ پھیر کر کے، یہ قوم تو اللہ کی اونٹنی کے اوپر بھی حملہ کر دیا، اس قوم نے اپنی اس قوم سرکش قوم سے منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، او میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری بڑی سچی خیر خواہی کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند، تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو تمہاری بڑی خیر خواہی کی تھی، میں نے تمہیں پچھلے واقعات یاد دلوائے، قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، ان کی داستانیں میں نے تمہیں سنائی، اللہ کے احسانات ایک ایک کر کے میں نے تمہیں یاد دلوائے، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں سنی، تم نے میری کوئی بات، لہٰذا بھی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، اور پیچھے کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا کیا آیا؟ عذاب آیا، اور ساری کی ساری قوم سمود ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کی وضاحت سورہ نمل میں بھی آئی ہے، سورہ ہود کے اندر بھی، باقی کئی مقامات میں